Today we will talk about those editorials which has been published in Dawn regarding the problem of polio in Pakistan. ایک 26 اگست 2019 کو ارادیکیٹنگ پولیو کے نام سے پبلش ہوا ہے، ایک 16 اکتوبر 2019 کو دا پولیو پرابلم کے نام سے پبلش ہوا ہے، اور ایک پولیو پرسسٹس ریسنٹلی 9 نومبر کو پبلش ہوا ہے. کیا باتیں ہیں ان کے لیے؟ ایک تو یہ کہ دنیا میں ٹوٹل 3 کنٹریز رہ گئے تھے جن میں پولیو ابھی بھی پرسسٹ کر رہا تھا، اور اس کے اندر ایک پاکستان ہے، افغانستان ہے، اور ایک نائجیریا ہے. نائجیریا میں ریسنٹلی پولیو ارادیکیٹ ہو چکا ہے، 3 ایئرز ہو چکے ہیں، وہاں پہ پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. اس کے علاوہ پاکستان کے ویسینٹی میں جتنے کنٹریز ہیں، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، سری لنکا ہے، وہاں پہ بھی پولیو ارادیکیٹ ہو چکا ہے. اگر یہ کمپیریزن دیکھا جائے، 2017 میں پولیو کے 8 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، 2018 میں پاکستان میں پولیو کے 12 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور 2019 میں اب تک پولیو کے آلموسٹ 80 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہونے والے کیسز کا تعلق خیبر پختونخوا کے پروونس سے ہے. اگر کمپیریزن دیکھا جائے ان کمپیریزن ٹو افغانستان میں اگست کے منتھ تک 13 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، اور پاکستان میں اگست کے منتھ تک 2019 میں 53 نیو کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. تو پاکستان کے اندر ریشو بہت زیادہ ہے پولیو کے کیسز رپورٹ ہونے کی. اس کی ریزنز کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ بات بار بار کہی گئی ہے، ایک تو ریلیجس ملیٹنسی اور دوسرا اسپریڈ آف مس انفارمیشن. اسپریڈ آف مس انفارمیشن کس طرح سے ہوتا ہے؟ تھرو سوشل میڈیا، پرٹیکولرلی آج کل بہت زیادہ جو ایک ٹول ہے انفارمیشن اسپریڈ کرنے کا. کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پوسٹ ہے، کوئی بھی میسج ہے، اس کو وداؤٹ ویریفیکیشن اگر آگے فارورڈ کر دیا جائے یا اس کو ری شیئر کر دیا جائے تو وہ انفارمیشن سرکولیٹ ہوتی جاتی ہے آگے. تو صرف یہ رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی نہیں ہے، یہ ہماری شہریوں کی بھی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کوئی بھی انفارمیشن آگے اسپریڈ کرنے سے پہلے، کوئی بھی میسج آگے فارورڈ کرنے سے پہلے، کوئی بھی پیس آف انفارمیشن ری شیئر کرنے سے پہلے اس بات کو انشور کریں کہ یہ ٹھیک ہے، اس کی ویریفیکیشن کریں، اور اگر وہ کہیں سے ویریفائی نہیں ہو رہا تو اس کو آگے اسپریڈ نہ کریں، چاہے وہ کوئی حدیث ہو، چاہے وہ کوئی یا کسی کا قول ہو، یا کوئی بھی چیز ہو. پھر یہ کہ اگر سوشل میڈیا ایک ٹول ہے جو کہ مس انفارمیشن اسپریڈ کر رہا ہے، تو کیا یہ پراپر انفارمیشن اسپریڈ کرنے کا ٹول نہیں ہو سکتا؟ اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم اس ڈائریکشن میں کیوں نہیں ورک آؤٹ کریں؟ اگر کچھ لوگ اس کو مس انفارمیشن اسپریڈ کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں، سو وائی وی آر ناٹ یوزنگ اٹ ٹو اسپریڈ پراپر انفارمیشن. کہ ہرڈلس کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک یہ بھی کاز بتایا گیا ہے کہ لیک آف اویئرنیس ریگارڈنگ ہیلتھ اینڈ ہاؤ ویکسینز ورک. لیک آف اویئرنیس ریگارڈنگ ہیلتھ کیا ہے کہ پولیو کس طرح سے اسپریڈ ہوتا ہے اور اس کی ویکسینیشن کس طرح سے کام کرتی ہے. بیسیکلی جو پولیو کا اسپریڈ ہونے کا روٹ ہے، وائرل ڈیزیز ہے، یہ فیکل اورل روٹ ہے، یعنی کہ تھرو فیسز یا سٹول کے تھرو یہ پاس آؤٹ ہوتا ہے، باڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ ہوتا ہے اس کا وائرس. اور اگر وہ کنٹامینیٹڈ پارٹس جو باڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ ہوئے ہیں کسی انسان کے کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں، واٹر کے تھرو، فوڈ کے تھرو وہ اس کے منہ میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں سے وہ دوسرے بندے کو انفیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا ایک روٹ ہے جس طرح سے یہ آگے پھیلتا ہے، یہ دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہائیجین کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلے ایڈیٹوریل کے ڈسکشن میں بھی یہ بات کی تھی کہ ویمن ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ویمن کو یہ بات پتہ ہو کہ انہوں نے اپنے بچوں کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ ہائیجین کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اپارٹ فرام ویکسین. اب ویکسین کس طرح سے کام کرتی ہے؟ ویکسین اصل وائرس کو ویک کر کے ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے. جب وہ ویکن فارم میں کسی کی باڈی کے اندر ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے تو وہ ایک امیون ریاکشن پروڈیوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ باڈی اپنے اندر یہ اسٹرینتھ پیدا کر لیتی ہے کہ اس ڈیزیز کا اوریجنل وائرس اگر اس باڈی کے اندر جاتا ہے تو وہ پھر اس باڈی کو افیکٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس باڈی کے اندر پہلے سے امیونٹی کریٹ ہو چکی ہوتی ہے. تھوڑا سا بخار ہونا یا بیمار ہونا اٹ از ویری یوزول آفٹر اے ویکسینیشن. جیسے جب نیو بورن بیبیز کو ویکسین لگائی جاتی ہے تو وہ سلائٹلی بیمار ہوتے ہیں، بخار ہوتا ہے، یا ایون جانوروں کی بھی جب ویکسینیشن ہوتی ہے تو ان کو بھی 1-2 دن کے لیے وہ لو ہوتے ہیں، بخار ہوتا ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ باڈی کے اندر اپنا ایک امیون ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے اور باڈی اپنے اندر اس کو وہ اسٹرینتھ پیدا کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک ہرڈل ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ویکسین کس طرح سے کام کرتی ہے، اور اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے، اور نہ ہی ہیلتھ کے بارے میں اور ہائیجین کے بارے میں اویئرنیس ہے.
دیکھیں اگر ایک بندہ پولیو سے افیکٹ ہو جاتا ہے, پیرالائز ہو جاتا ہے, تو اس کی نہ صرف وہ بلکہ اس کے گھر والے اور اس کی پوری زندگی افیکٹ ہو رہی ہے اس چیز سے. پولیو کے پیشنٹس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے ان کے مسلس کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ مزید ویک ہوتی جاتی ہے, اور ان دا لیٹر ایئرز آف دیئر ایج وہ کمپلیٹلی پیرالائز بھی ہو جاتے ہیں. اب یہ کہ لوگ کیوں پولیو کی ویکسینیشن نہیں اپنے بچوں کو دیتے, ایک مس انفارمیشن یہ ہے کہ اٹ کین کاز انفرٹیلٹی, کیونکہ یہ پاکستان میں مینوفیکچر نہیں ہو رہی. تو 1980 سے لے کر 2003 تک پاکستان میں ہی یہ ویکسین مینوفیکچر ہوتی رہی ہے, اور اس کے بعد یہ امپورٹ ہونا شروع ہوئی, کیونکہ جو پاکستان میں ویکسین مینوفیکچر ہو رہی تھی وہ 6 ڈراپس ایڈمنسٹر کرنے پڑتے تھے, اور وہ زیادہ ڈوز تھی اور اسپل آؤٹ ہو کے ویسٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے تھے. تو پھر 2-3 ڈراپس کے تھرو ایڈمنسٹر کرنے والی ویکسین باہر سے امپورٹ کرنا شروع کر دی. ان فیوچر ڈیز آہستہ آہستہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ اورل سے ویکسینیشن اورل سے انجیکٹیبل کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. صرف انڈونیشیا, بیلجیم, انڈیا, اٹلی اور فرانس ہیں وہ کنٹریز جہاں پر یہ اورل پولیو ویکسین مینوفیکچر ہوتی ہے. بٹ دا کویسچن از کہ اگر یہ باہر سے امپورٹ ہو رہی ہے تو کیا پاکستان میں اس کے کوالٹی کنٹرول ٹیسٹ پرفارم کیے جاتے ہیں؟ فردر مور پاکستان کے اندر بھی ایسی لیبز کی اویلیبلٹی ہونا ضروری ہے جہاں پہ پولیو کی ارلی ڈیٹیکشن کا سپیڈی میکانزم ہو. جیسے ایک لیب نیئر کمپلیشن ہے, پولیو ریجنل لیب اینڈ سرویلنس نیٹ ورک, وچ ہیز بین فنڈیڈ 70% بائی جاپان, اور وہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے پولیو کی ڈیٹیکشن اسٹول سیمپلز کے اندر اور انوائرمنٹ کے اندر. تو جو سب سے ریسنٹ 9 نومبر کو پبلش ہونے والا ایڈیٹوریل ہے اس کے اندر ایک یہ بات کہی گئی ہے کہ گارڈین نے ایک سٹوری پبلش کی ہے جس کے اندر پاکستان میں یہ رپورٹ کیا گیا کہ پولیو کا P2 وائرس ڈیٹیکٹ ہوا ہے, اور ریسنٹلی اس کے کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. جیسے ہیپاٹائٹس کے ڈفرینٹ اسٹرینس ہیں, ہیپاٹائٹس اے, بی, ہیپاٹائٹس سی, اسی طرح پولیو کے وائرس کی بھی ڈفرینٹ اسٹرینز ہوتی ہیں, پولیو کا P1, P2 اینڈ P3 وائرس. تو اس میں سے جو P2 وائرس ہے وہ سب سے زیادہ نوٹوریس ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ پیرالسس کاز کرتا ہے. یہ 2014 میں کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ ہو چکا تھا پاکستان سے. اب ہوا کیا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ جب بھی کوئی ویکسین کسی باڈی کے اندر ایڈمنسٹر کی جاتی ہے تو وہ باڈی کے اندر ایک امیون رسپانس کریٹ کرتی ہے, اور اس سے باڈی کے اندر یہ اسٹرینتھ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس ڈیزیز کا مقابلہ کر سکے یا وہ ڈیزیز بندے کو نہیں ہوتی ہے. تو جو ابھی ریسنٹلی P2 وائرس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس میں یہ بات لکھی گئی کہ ویکسین ڈرائیوڈ P2 پولیو ہے. ویکسین ڈرائیوڈ کا کیا مطلب ہے؟ یہ اور بھی کچھ کنٹریز کے اندر رپورٹ ہو چکے ہیں پہلے اس طرح کے کیسز, جیسے کہ یوکرین کے اندر 2015 میں P2 وائرس کے کیسز رپورٹ ہوئے تھے. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کو کوئی ویکسین دی اور اس کے اندر وائرس کی وجہ سے امیون رسپانس کریٹ ہو گیا تو وہ جو ویکنڈ وائرسز ہیں وہ اس کے اسٹور میں بھی ایکسکریٹ ہوتے ہیں, اور وہ اگر انوائرمنٹ میں جہاں پہ بھی جائے گا تو وہ اس انوائرمنٹ کو بھی افیکٹ کرتے ہیں, کائنڈ آف اس کو امیونائز کر دیتے ہیں. اور لیکن کچھ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ وائرس باڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ جینیٹک چینجز آ جاتے ہیں, میوٹیشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ چینج ہو کے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور وہ کسی اور باڈی کو انفیکٹ کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ پرہیپس غلطی سے P1 اور P3 پولیو کی ویکسین ایڈمنسٹر کرنے کے بجائے P2 وائرس کی ویکسین ایڈمنسٹر ہو گئی کچھ بچوں کے اندر, اور ان کے فیسز کے تھرو جب وہ کمیونٹی کے اندر اسپریڈ آؤٹ ہو گیا وائرس اور پھر اس نے باقی لوگوں کو انفیکٹ کیا. تو کویسچن از کہ اگر P2 وائرس 2014 میں ایریڈیکیٹ ہو چکا تھا تو اس کی ویکسین اب تک 2019 میں کیوں اویلیبل تھی اور اس کو ڈسکارڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر کوئی میڈیسن ایکسپائر ہو جاتی ہے یا جس کی آپ کو نہیں یوز ہوتی تو آپ اس کو یا تو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں, اور اگر کسی ہاسپٹل, فارمیسی یا میڈیکل اسٹور میں کوئی میڈیسن نیئر ایکسپائری ہوتی ہے تو اس کو اس مینوفیکچرر کو واپس کر دیا جاتا ہے, اور یہ ایک روٹین ہے. لیکن 2014 میں ایریڈیکیشن کے بعد اب تک وہ ویکسین تھی اور وہ ویکسین کچھ بچوں کو ایڈمنسٹر کی گئی. دیٹ از وائی اگین P2 وائرس کے کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ Pakistan is still struggling to cope with P1 and P3 viruses. اگر افغانستان کے ساتھ کمپیریزن میں بھی دیکھا جائے تو وہاں پر فرسٹ 8 منتھ کے اندر صرف 13 کیسز رپورٹ ہوئے تھے اور پاکستان کے اندر 53 کیسز رپورٹ ہو چکے تھے. اگر ہم یہ بات کریں کہ پاکستان میں ویکسین مینوفیکچر نہیں ہوتی اور اس وجہ سے کچھ لوگ اس کو یوز نہیں کرتے تو 1980 سے 2003 تک تو پاکستان کے اندر ہی مینوفیکچر ہوتی رہی ہے, تو اس ڈیوریشن کے اندر بھی ہم اس کو کور اپ نہیں کر سکے. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنا, ان کو پراپر گائیڈ لائن دینا اور ان کو اس بات
کی پراپر انفارمیشن ان تک کمیونیکیٹ کرنا، ویکسین کیوں ضروری ہے، یہ ویکسین کس طرح سے کام کرتی ہے اور پولیو کا اسپریڈ کس کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اور اگر کسی بچے کو پولیو ہو جاتا ہے تو اس کی لائف کس طرح سے ڈسٹرب ہوتی، وہ بچہ ایک نارمل باڈی کے ساتھ پیدا ہوا ہے بٹ لیٹر آن جسٹ نیگلیجنس یا لا علمی کی وجہ سے اس بچے کی پوری زندگی پیرالائز ہو گئی ہے. سو کنکلوسیولی ایک تو یہ کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا ضروری ہے. سیکنڈلی یہ جو ذمہ داری شہریوں کے اوپر آتی ہے کو ریکگنائز کریں اور اس رسپانسبلٹی کو فلفل کرنے کی کوشش کریں. اگر گورنمنٹ کی طرف سے ایک کیمپین ہے پولیو کی تو پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پولیو کے ڈراپس بچوں کو پلائیں. ہر چیز ہمیں ریاست نہیں سکھائے گی، کچھ ذمہ داریاں ہماری اپنی بھی ہوتی ہیں. اگر ہم ایک گاڑی کو روک کے ایک پیدل چلنے والے کو راستہ دے دیتے ہیں تو وہ ہماری اپنی سمجھ اور ذمہ داری ہے، وہ چیز ہمیں حکومت نے نہیں بتانی. اسی طرح جو حکومت ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. جیسے P2 وائرس کے جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں دیٹ مائٹ بی دا نیگلیجنس ایٹ دیٹ لیول، اور وہاں پہ ٹرانسپیرنسی ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو اور چیکنگ ہو، پراپر ڈاکیومنٹیشن ہو ساری چیزوں کی. اور پھر یہ کہ کوالٹی کنٹرول ٹیسٹ ہونے چاہیے، کوالٹی کنٹرول لیبز ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ اور پاکستان میں اس ویکسین کو مینوفیکچر کرنے کے سیٹ اپ کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے. اگر سوشل میڈیا مس انفارمیشن کو اسپریڈ کر رہا ہے تو ایسے میکنزمز ہوں جو پراپر انفارمیشن کو اسپریڈ کریں یوزنگ سوشل میڈیا اینڈ یوٹیلائزنگ دا ٹیکنالوجی ان دا بیسٹ پاسبل وے. اور پھر یہ کہ پاکستان کے اوپر پولیو کی وجہ سے ٹریول بینز ہیں، سو اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اکانومی کو بھی بوسٹ ملے گا. 26. Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any update.